بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یونس آیت نمبر 15 سے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات جو کہ واضح ہوتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ، تو کہتے ہیں وہ لوگ، لا یرجون، جو نہیں ڈرتے، لقاءنا، ہماری ملاقات سے، ائتی، لا، بقرآن، ایسا قرآن، غیر ھذا، جو اس کے علاوہ ہو، او بدل ہو، یا اس کو تبدیل کر دے۔ قل، آپ فرمائیں، ما یکون لی ان ابدلہ، نہیں لائق میرے لیے کہ میں تبدیل کروں اسے، من تلقاء نفسی، اپنی جانب سے، ان اتبع الا ما یوحی الی، نہیں پیروی کرتا میں مگر اس کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت، اگر میں نافرمانی کروں، ربی، اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ اس آیت مبارکہ میں مشرکین مکہ کے ایک ناجائز مطالبے کی بات کی گئی ہے۔ وہ مطالبہ کیا ہے؟ دو طرح سے ان کا مطالبہ تھا۔ فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں، قرآن جب انہیں پڑھ کے سنایا جاتا ہے، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو وہ لوگ کہتے ہیں جو ہماری ملاقات سے نہیں ڈرتے، جنہیں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ ہماری ملاقات ہونی ہے، اللہ کے سامنے ہماری پیشی لگنی ہے، جنہیں اس بات کا ڈر نہیں، وہ قرآن سن کے کہنے لگتے ہیں، ایتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، لا، قرآن اس کے علاوہ یا بدل دے اس کو۔ اصل میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مشرکین مکہ، کہنے لگے کہ ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، لڑائی ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے، یا تو یہ قرآن جو آپ ہمیں سناتے ہیں یہ ختم کر دیں، اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں، ایتی بقرآن غیر ھذا، قرآن لائیں اس کے علاوہ، یہ ختم کریں، اس کے علاوہ کوئی اور لے آئیں، یا پھر اگر آپ اس کو ختم نہیں کرتے تو پھر اسی میں بدل ہو، اس کو تبدیل کریں، اس میں ترمیم کریں، کچھ باتیں رہنے دیں، کچھ ختم کر دیں، یعنی اس قرآن میں جو ہمارے معبودوں کے شکوے ہیں وہ نکال دیں، باقی اللہ کی باتیں رہ جائیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اللہ کرو، یہ باتیں رہ جائیں، ہمارے معبودوں کے شکوے ختم کر دیں، پھر ہماری صلح ہی صلح ہے، پھر ہماری کوئی جنگ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، اچھا یہ ایسا مطالبہ تھا کہ ہمارے معبودوں کے تذکرے شکوے ختم کر دیں، اللہ کی باتیں رہ جائیں، ہمارے کچھ بھائی ایسا ہی کرتے ہیں، ہمارے کچھ مسلمان ساتھی جن کی جماعتیں نکلتی ہیں، نام ہوتا ہے اللہ کے دین کی تبلیغ کا، وہ یہی کہتے ہیں بھی یہ توحید کی بات کرو اور یہ شرک کا رد کرو تو کون سنے گا، لہذا بس لوگوں کو صرف کیا جا کے بتاؤ بھی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، اللہ اللہ کرو، بس۔ حالانکہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو آپ نے آغاز نماز سے نہیں کیا، آپ نے آغاز حج سے نہیں کیا، بلکہ آغاز کس سے کیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جب آپ صفا پہاڑی پہ چڑھے تھے اور علل اعلان پہلا واز تھا،
اور لوگوں کو اکٹھا کیا تھا، تو اس میں آپ سوچتے کہ شروع میں جو ان کو کہوں کہ اپنے معبودوں کو چھوڑو ایک اللہ کو مانو، یہ تو نہیں مانیں گے، لہٰذا پہلے ان کو اور راستے سے لے آؤں، آؤ جی اللہ اللہ کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اللہ کی عبادت نہیں، کیونکہ جب نیچے بنیاد ہی مضبوط نہیں ہوگی، جب نیچے بنیاد ہی کھوکھلی ہوگی، اوپر عمارت کیسے کھڑی ہوگی؟ تو اسی لیے پہلا آواز کیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی روزی دینے والا نہیں ہے، کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، الا اللہ، صرف اللہ ہے، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلا آواز تھا، علل اعلان، پہلا آواز۔ اب لوگوں نے وہی کیا، کسی نے گالی دی، کسی نے طعنے دیے، کسی نے گستاخی کی، سارے چھوڑ کے چلے گئے، لیکن وہی توحید کا آواز چلتا رہا۔ اب وہ آئے کہ یا تو قرآن سرے سے ختم کر دیں یہ اور لائیں، یا اس کو تبدیل کریں، کچھ باتیں رہنے دیں، اللہ کی باتیں، اللہ کی عبادت کی باتیں، اور کچھ باتیں ختم کر دیں جس میں ہمارے معبودوں کی تردید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، قل، آپ فرمائیں، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی طرف سے بدل دوں، یہ مجھے اختیار ہی نہیں دیا گیا، یہ صرف اللہ کا اختیار ہے۔ یہ قرآن اللہ اتارتا ہے، اگر بعض اوقات کچھ آیات منسوخ کرنی پڑیں تو اللہ ہی منسوخ کرتا ہے۔ کئی آیات ایسی ہیں جو پہلے قرآن میں تھیں، اللہ نے پھر وہ منسوخ کر دیں، ان کی وجہ اور حکم آ گئے۔ کچھ آیات ایسی ہیں جو قرآن میں موجود ہیں، قرآن کا حصہ ہیں، ان کے پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، لیکن ان کا حکم منسوخ ہے، اب اس کی وجہ حکم ہو رہا ہے۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، یہ تو میں تو نہیں کر سکتا۔ ایک اور جگہ ہے سورہ نحل آیت نمبر 101 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور جب ہم بدلتے ہیں کسی آیت کو اور آیت کے بدلے تو اللہ کو خوب پتہ ہے کہ اس نے کیا اتارنا ہے، یہ تو اللہ کا اختیار ہے۔ میرے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی طرف سے بدل دوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، نہیں پیروی کرتا میں مگر اسی کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، میں خود بھی پابند ہوں اس قرآن پر عمل کرنے کا۔ اور واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، آپ کی پوری زندگی قرآن کے مطابق تھی۔ جب سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا ہے، تو انہوں نے کیا فرمایا تھا، کانا خلقہ القرآن، آپ کا کردار قرآن ہے۔ اگر آپ کا کردار دیکھنا ہے، آپ کا طرز زندگی دیکھنا ہے، قرآن کو پڑھ لو، جو قرآن میں ہے وہ آپ اس کا عملی نمونہ ہے۔ فرمایا میں بھی اللہ کی وحی کی پیروی کا پابند ہوں، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور میں بھی ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی یاد بچے گا۔ نافرمانی یہاں کیا ہے کہ میں قرآن کو تبدیل کر دوں، اس میں ترمیم کر دوں، اس میں کچھ باتیں اپنی منمانی کی یا تمہاری منمانی کی رکھوں، باقی ختم کر دوں، یہ بات اللہ کی نافرمانی بنے گی۔ اگر میں نے ایسی نافرمانی کی مجھے بھی بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور جگہ کہا ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اگر بالفرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات بناتے تو ہم آپ کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر آپ کی جان کی رگیں کاٹ دیتے، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحْدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر ہم سے کوئی آپ کو نہ بچا سکتا۔ یہ کتنا سخت ترین آیات ہیں، یہ آپ کی صداقت کی دلیل ہیں یہ آیات۔
وہ کہتے تھے کہ آپ نے خود گھڑ لیا ہے. اگر آپ کا اپنا گھڑا ہوا ہوتا تو اس قسم کی آیات ہوتی قرآن میں. جو خود گھڑتا ہے جھوٹا ہوتا ہے وہ تو اپنی تعریف کی باتیں لاتا ہے, وہ تو اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرتا ہے. تو اس قسم کی آیات کا قرآن مقدس میں ہونا جس میں آپ کو تنبیہ کی جا رہی ہے, یہ آپ کی صداقت کی دلیل ہے. یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ یہ قرآن مجید آپ کی تصنیف نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. تو اس آیت سے ہمیں کئی باتیں سمجھ آ رہی ہیں. ایک بات تو ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے, اس میں کسی کی بناوٹی باتیں نہیں ہیں. دوسری بات ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ قرآن مقدس پورا کا پورا آپ نے پہنچایا ہے اور یہ مکمل ہے. اگر آپ نے کچھ چھپانا ہوتا تو اس جیسی آیات چھپا لیتے آپ جس میں آپ کو تنبیہ کی جا رہی ہے, اور آپ تو واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ لائق ہی نہیں کہ میں بدل دوں, جو آیا ویسے پورا پہنچا دیا. اس لیے بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ قرآن ادھورا ہے اور بکری کھا گئی تھی اور فلاں ہوا اور فلاں ہوا, یہ سارا جھوٹ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, یہ ذکر ہم نے اتارا ہے, اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں, اس کے محافظ ہم ہیں. اور جس چیز کا اللہ محافظ ہو تو اس کی حفاظت پھر ایسے ہوئی کہ بکری کھا گئی, جبکہ اللہ کہہ رہا ہے محافظ میں ہوں. تو اسی لیے یہ محض پروپیگنڈا ہے. اسی طرح اس سے یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ جب کائنات کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈر رہے ہیں, کہ آپ فرماتے ہیں اگر میں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی, مجھے بھی خطرہ ہے بڑے دن کے عذاب کا, تو میں اور آپ کیا ہوتے ہیں کہ ہم نافرمانیاں کریں اور ہمیں خوف بھی کوئی نہ ہو, اور ہم صرف غفور اور رحیم کو یاد کر کے شدید العقاب کو بھول جائیں. ہم کہیں وہ غفور اور رحیم, وہ مہربانی کرے گا. سب سے بڑا مہربان اللہ کس پہ ہے؟ امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. سب سے زیادہ محبت اللہ کو کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن اس کے باوجود آپ فرمائیں مجھے خطرہ ہے, اگر میں نے بھی نافرمانی کی مجھے خطرہ ہے, اور مجھے اور آپ کو کوئی خطرہ نہ ہو کہ ہم نافرمانی کریں, ہم کہیں بے مہربانی کرے گا غفور اور رحیم ہے. یہ شیطان دل میں ڈالتا ہے. وہ غفور اور رحیم والی صفت تو ہمیں دکھاتا ہے اللہ کی, اور وہ شدید العقاب والی صفت ہم سے چھپا لیتا ہے کہ وہ سخت سزا دینے والا ہے, وہ غالب ہے, وہ جبار ہے. یہ صفتیں میرے ذہن میں نہیں آتی اس وقت. آگے فرمایا قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ. آپ فرمائیں کہ اگر اللہ چاہتا تو میں نہ تلاوت کرتا اس کو تم پر, ولا ادراکم بہ, اور نہ وہ معلوم کراتا تمہیں یہ. اللہ نے چاہے تو میں یہ تمہیں تلاوت کر کے سناتا ہوں, اگر اللہ چاہتا میں تلاوت ہی نہ کرتا, اور وہ تمہیں یہ قرآن دکھاتا ہی نہ, تمہیں پتہ ہی نہ ہوتا اس کا. اور پھر تم کیسے کہتے ہو کہ میں نے اس کو خود گھڑ لیا ہے؟ ذرا دیکھو تو صحیح. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی, پس تحقیق میں ٹھہر چکا ہوں تمہارے اندر عمراً ایک بڑی زندگی, من قبل ہی, اس سے پہلے. میں تمہارے اندر اس قرآن کے نزول سے پہلے ایک لمبا عرصہ گزار چکا ہوں. کتنا عرصہ آپ نے گزارا تھا؟ 40 سال کی طویل زندگی قرآن کے نزول سے پہلے گزاری آپ نے انہی لوگوں میں. فرمایا میں اس قرآن کے نزول سے پہلے ایک بڑی عمر, ایک لمبا عرصہ تم میں ٹھہر چکا ہوں. افلا تعقلون, تمہیں پھر بھی عقل نہیں آتی کہ تم جو کہتے ہو کہ اس کو خود گھڑ لیا گیا ہے؟ اگر یہی بات ہوتی تو اتنا عرصہ پہلے آج تک میں نے ایسی بات کیوں نہیں کی؟ 40 سال جو گزر چکے ہیں, آج تک سنا ہے تم نے مجھ سے کہ میں نے ایسے کوئی اشارے دیے ہوں,
کوئی آہستہ آہستہ میں نے بات بنائی ہو. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک عام انسان جیسی زندگی گزارتے تھے. کوئی اگرچہ آپ عبادت گزار پہلے سے تھے، لیکن ایسا کوئی آپ اشارہ دیتے ہوں یا کوئی ایسی باتیں غیبی کرتے ہوں یا کوئی ایسے کوئی بات شروع پہلے سے کر رکھی ہو آپ نے، ایسی کوئی بات نہیں تھی. اب پھر کیا ہوا کہ اچانک 40 سال بعد میں نے یہ قرآن تمہیں سنانا شروع کر دیا، تو اب تم کہتے ہو خود گڑھ رہا ہے. جس کا یہ منصوبہ ہو تو پہلے سے کام شروع کرتا ہے، لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا. اور جگہ اس بات کو اللہ نے یوں کہا ہے، ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، سورۃ مؤمنون آیت نمبر 69. کیا یہ اپنے رسول کو جانتے نہیں؟ کیا یہ کہیں باہر سے آ گیا ہے؟ کیا اس نے اتنا طویل عرصہ ان کے اندر نہیں گزارا؟ اس کی زندگی سے واقف نہیں؟ فہم لہ منکرون، پھر بھی منکر ہیں یہ اس کے، نہیں مانتے. اور ہرقل نے یہی بات پوچھی تھی نا، جب ابو سفیان گیا تھا ہرقل کے پاس، اور ہرقل کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچ چکی تھی. روم کا بادشاہ تھا، اس کے بعد دعوت پہنچ چکی تھی. اب اس نے سوچا کہ میں پرکھوں جس کی دعوت آئی ہے واقعی وہ اللہ کا رسول ہے کہ نہیں ہے. تو اس نے اپنے کارندوں کو کہا کہ مکہ کے کوئی باشندے یہاں تجارت کے لیے آئے ہوں تو ان کو پکڑ کے لاؤ. تو اتفاقاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے سب سے بڑے دشمن اور آپ کے قریبی رشتہ دار وہاں پہنچے ہوئے تھے، جن میں ابو سفیان ان کا لیڈر تھا. انہیں پکڑ کے ہرقل کے پاس پیش کیا گیا. اس نے کئی سوالات کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جانچنے کے لیے. ان میں ایک سوال یہ تھا کہ کیا اس شخص نے اس سے پہلے بھی ایسی کوئی باتیں کی ہیں جو آج کر رہا ہے، نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے؟ اس سے پہلے کبھی اتنا طویل عرصہ رہا ہے، وہ پہلے کبھی ایسی باتیں کی ہیں؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، آج تک اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی. ہرقل بڑا زیرک تھا، وہ اصل کیا جانچنا چاہتا تھا کہ اگر اس نے 40 سال تک ایسی کوئی بات نہیں کی اور آج اچانک کہہ رہا ہے تو یقیناً پھر یہ اللہ کا رسول ہے، ورنہ تو پہلے سے وہ بنیاد باندھتا. تو وہ یہی بات جانچنا چاہتا تھا. تو فرمایا میں تم میں اس سے پہلے ایک طویل عرصہ گزار چکا ہوں، پھر بھی تم عقل نہیں کرتے، مجھ پر الزام لگاتے ہو. ایک تو یہ مفہوم ہے آیت کا کہ اتنا عرصہ پہلے گزارا ہے، آج تک ایسی کوئی بات نہیں کی. دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ میں تم میں ایک طویل عرصہ گزار چکا ہوں اور میری زندگی سے، میرے کردار سے تم واقف ہو. میرا کردار تم میں کیسا ہے؟ کبھی میں نے جھوٹ بولا ہو، کبھی میں نے شراب پی ہو، کبھی میں نے زنا کیا ہو، کبھی میں نے بدکاری کی ہو، کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، کبھی کسی سے فراڈ کیا ہو. میری پوری زندگی 40 سالہ تمہارے سامنے ہے. اور وہ کہتے تھے ما جربناک الا صادقا، ہمارا تجربہ ہے کہ تو سچ کے سوا بولتا ہی نہیں ہے. یہ تجربہ کس زندگی کا آپ کا تھا؟ جب نبوت ابھی نہیں ملی تھی. اور یہ اسی وقت کی بات ہے، ابھی میں بات کر رہا تھا کوہ صفا کی، جب آپ چڑھے تھے صفا پہاڑی پہ، ان سے پوچھا تھا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے، تم پہ حملہ کرنے والی ہے، میری بات مانو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ما جربناک الا صادقا، نہیں، ہمارا تجربہ ہے کہ تو سچ کے سوا بولتا ہی نہیں ہے، تیری بات مان لیں گے، جبکہ تو کھڑا بھی اوپر ہے، پیچھے دیکھ رہا ہے. اور جو ہی بات کی قولوا لا الہ الا اللہ، پھر کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس میں تمہاری کامیابی ہے. اب وہ سارے تر بتر ہو گئے. تو فرمایا میری زندگی تمہارے سامنے ہے، میرا کردار تمہارے سامنے ہے 40 سالہ. تو آج تک جس نے کسی انسان پہ جھوٹ نہیں بولا، آج 40 سال کے بعد وہ رب پہ جھوٹ بولے گا کہ ایک بات وہ کرے گا، ایک بات اللہ کے نام پہ کرے اور بات جھوٹی ہو. یہ ہو سکتا ہے؟ میں نے تم میں طویل عرصہ گزارا ہے، افلا تعقلون، تمہیں پھر بھی عقل نہیں آتی؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاته، پھر کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ، او کذب بآیاتی، یا جھٹلا دیا اس کی آیات کو. انہ لا یفلح المجرمون، بے شک بات یہ ہے
کہ ایسے مجرم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کون بڑا ظالم ہے؟ اس سے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ کہ بات اپنی ہو اور کہے اللہ نے کہی ہے، یہ اللہ پر جھوٹ بولنا ہے۔ یا جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، اللہ نے جو بھیجا اس کو جھٹلا دیا۔ اب دو متضاد باتیں ہو گئیں، جو اللہ نے کہا نہیں کہے اللہ نے کہا ہے، اور جو اللہ نے کہا ہے کہ میں نہیں مانتا۔ اللہ کی بات مانتا نہیں، اپنی باتوں کے متعلق کہتے ہیں اللہ کی باتیں ہیں۔ فرمایا اس سے بڑا ظالم اور کوئی ہے؟ یہ سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کی بھیجی ہوئی آیات کو نہیں مانتا اور اپنی بات کے متعلق کہتے ہیں یہ اللہ کی بات ہے۔ یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اور پھر کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ میری زندگی تمہارے سامنے ہے کہ بات میری اپنی ہو اور میں کہوں کہ یہ اللہ کی بات ہے، اور ایسا شخص تو سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے۔ کیا میں سب سے بڑا ظالم ہوں؟ ایسی بات میں کر رہا ہوں؟ نہیں۔ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک بات یہ ہے کہ مجرم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہاں ایک اور بات چھوٹی سی اوپر آیا تھا کہ وہ کہتے تھے یا تو اس قرآن کو ہٹا کے اور قرآن لا، یا پھر اس کو تبدیل کر دے، جو ہمارے مطلب کی باتیں ہیں وہ رہنے دے، باقی ختم کر دے۔ آج ہم اس کے مطابق اپنے قرآن کے ساتھ سلوک کو پرکھیں۔ قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک کہتا ہے کہ ہم ایسے تو نہیں کہ جو باتیں قرآن کی میرے مزاج کے مطابق ہیں، میری رسوم و رواج کے مطابق ہیں، میری برادری کے مطابق ہیں، جس سے سارے مجھ پہ خوش رہیں گے، کوئی مجھ پہ ناراض نہیں ہوگا، وہ تو مان لوں، اور جس کے مطابق عمل کرنے سے مجھے خطرہ ہو کہ برادری روٹ جائے گی۔ قرآن کو مانوں تو لوگ کیا کہیں گے، قرآن کو مانوں تو بڑی مشکل ہوگی، اور فلاں بات قرآن کی تسلیم کروں تو مجھے اپنا مزاج جو ہے بدلنا پڑے گا، وہ میں چھوڑ دوں، تو پھر تو وہی بات ہو گئی نا کہ کچھ کو میں بدل رہا ہوں اور کچھ کو مان رہا ہوں۔ تو علامہ اقبال نے پھر صحیح کہا تھا نا کہ خود کو بدلتے نہیں اور قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ تو پھر ہمارا کردار اکثر لوگوں کا ایسا ہی ہے آج کہ مطلب کی بات مان لی، اسلام اسی کا نام ہے، بس مطلب کی بات مان لی باقی ختم۔ جبکہ حکم کیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یہ حکم ہے قرآن کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔